السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر مقتدر خان صاحب ہیں. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ آرزو، اور آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو میرا سلام، نمستے، ست شری اکال. اور میں ان کے خاطر وراٹ کوہلی کی بیٹنگ چھوڑ کے آیا ہوں آپ سے بات کرنے. تھینک یو سو مچ سر، اس لیے کہ وراٹ کوہلی میرے بھی بہت فیوریٹ ہیں، اور اگر آپ ان کی بیٹنگ چھوڑ کر آئے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جب بھی آپ سے کہیں ملاقات ہوگی تو ایک لنچ تو میری طرف سے بنتا ہے. لیکن سر ایک چیز ہم آج بات کرنا چاہیں گے تو یہ کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کہی جا رہی ہے. چیمہ صاحب نے بھی اس پہ کئی شوز کیے ہیں اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں ہندوستان پاکستان کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے یہ کسی کام کی ہوتی ہے اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس سے بھی پہلے سر 3 دن سے یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے جو ہے جو بھارت کے ساتھ ہمارے کلیشز ہوئے تھے اس میں ہم جیت گئے، اور اس کے لیے پچھلے 3 دن سے فرائیڈے سے لے کر اور سنڈے تک تمام ٹی وی چینلز کو بھی یہی آرڈر تھا کہ جی آپ نے کوئی اور بات ہی نہیں کرنی، صرف یہی بتانا ہے کہ ہم لوگ جشن منا رہے ہیں. اور کئی ایونٹس بھی جو ہے وہ گورنمنٹ اور ملٹری کی طرف سے آرگنائز کیے گئے. لیکن آپ کا ایک آپ کی پرمیشن سے سر ایک چھوٹا کلپ ہے چیمہ صاحب کے ساتھ آپ کا، جس میں آپ بات کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہی صرف کیسا رہا تھا، تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. allow me to play this. کا اس جنگ میں بہت، اگر آپ پاکستانی جنرل ہیں یا پاکستانی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے تو آپ کی پھٹ جانی چاہیے، بیکاز آپ نے صرف 1 گھنٹہ اچھا پرفارمنس کیا ہے چار دن میں. باقی جوتے پڑے نہ تو آپ نے بلاک کر سکے اٹیکس آن دا ٹیررسٹ سائٹس، جو پہلے فرسٹ راؤنڈ میں جو انڈیا نے کیا وہ پورے اٹیکس کیے. پھر جو تھرڈ راؤنڈ میں انڈیا نے ایئرپورٹس کو مارا اس کو بھی آپ بلاک نہیں کر سکے. آپ کی جتنے بھی اٹیکس ہوئے آن انڈین انفراسٹرکچر وہ سارے انڈیا نے بلاک کر لیے. سو پاکستان ڈنٹ ڈو ویل ان دس بیٹل. جو پاکستان جی تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کلیم کر رہا ہے اس لڑائی کو لے کر، جس کو خیر وار تو مجھے نہیں لگتا کہ ہے، کلیشز ہی تھے، تو اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ وہی پرفارمنس رہی ہے جو پاکستان یہاں سے کلیم کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا آپ نے جو بات کی وہ تو بالکل ہی ایک الگ پکچر ہمیں دکھاتی ہے؟ مطلب I have maintained this position from the very beginning. ارجو اور وراٹ کو ہماری نظر لگ گئی، وہ 0 پہ آؤٹ ہو گئے تو مس کچھ نہیں کر رہا ہوں میں. تو دیکھیے، اگر آپ اس جنگ کو 3 ٹکڑے کر دیں کہ جو انڈیا نے ویریس ٹارگیٹس کو ایم کیا، اور پھر اس کے بعد جو ایئر بیٹل ہوئی، اور پھر تیسری جو پاکستان نے انڈیا پہ کاؤنٹر حملے کیے، تو اس میں سے آپ کلیئرلی اٹ از ویری کلیئر کہ انڈیا ون 2 آف دا 3 بیٹلس، یعنی جو انہوں نے ٹارگیٹس کو مارنا تھا مارے. اب آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ وہ مساجد تھے، دے ور ناٹ ریئل ٹارگیٹس، وہ ٹیررسٹ نہیں تھے، سویلین تھے، واٹ ایور اٹ از، کہ انہوں نے اس کو بھی مارا، ایئرپورٹس کو بھی مارا، آپ کے ایک نیوکلیئر فیسلٹی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی ہٹ کیا. سو دیر آر مینی ٹارگیٹس جس کے سیٹلائٹ امیجز وغیرہ تو کافی وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان نے جو کاؤنٹر حملے کیے تو تھوڑے سویلین ضرور مارے گئے، آپ کو یاد ہے، اور زیادہ تر مسلمان، مطلب کشمیر میں جو حملے ہوئے ہیں جہاں پر ایک بیچاری کے ٹوین بیٹیاں شاید مارے گئے 9 سال کے. سو دا سیکنڈ جو پاکستان کے جو اٹیکس ہوئے موسٹلی انڈیا کے ایسٹس پر ان انڈین ٹیریٹری، وہ سارے کے سارے انڈیا بلاکڈ. انفیکٹ کہتے ہیں کہ مے بی دا MVP واز دا S-400 انڈیا کی طرف سے، دا بیسٹ پرفارمنس. اگر آپ کے پاس ہے JC-10 واز دا ہیرو انڈیا کی طرف سے، دا ایئر ڈیفense. ہاں البتہ جو ایئر بیٹل ہوئی جس کا پروین ساہنی بھی کافی بول رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی بول رہے ہیں، یہاں پہ US گورنمنٹ کی بھی یہ پوزیشن ہے کہ پاکستان ڈیڈ بیٹر ان دا فائٹ. جو میرے خیال سے 1-1.5 گھنٹے کی وہ ایئر بیٹل تھی. دیر آر ڈفرینٹ نمبرز. پاکستان کی طرف سے کچھ 40 سے لے کے 70 تک ہوائی جہاز تھے، بھارت کی طرف سے 100 کی طرف. دونوں نے بارڈر نہیں کراس کیا، صرف ہوا میں اوپر گئے اور وہاں سے فائرنگ کی. اور کہتے ہیں World War II کے بعد سے اتنی بڑی ایئر ٹو ایئر کمبیٹ نہیں ہوا ہے.
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में इतनी एयर कॉम्बैट इतना बड़ा इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फाइटर जेट्स इन्वॉल्व, तो वो पाकिस्तान डिड वेल, जो रफाले गिरा, जो चर्चा चल रही है 1 गिरा 2 गिरा 3 गिरा, तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई आप सिर्फ वो एक महदूद एयर बैटल यू वन, और अब तो वो भी उसकी भी पोल खुल गई कि द चाइनीज इंजीनियर्स वेर ऑन द ग्राउंड चेंगडू के डायरेक्टली, मतलब यू आर बीइंग सुपरवाइज्ड डायरेक्टली बाय चाइनीज एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर बैटल। और तो मेरी बात अभी भी वैलिड है कि अगर मैं पाकिस्तान का जनरल हूं तो आई शुड बी वेरी वरीड कि पाकिस्तान का भी वही सिचुएशन है जो ईरान का है, दैट दे डोंट हैव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। इट इज लाइक सेइंग कि आप मतलब आपके पास ढाल नहीं, सिर्फ तलवार है, और फिर आप एक ऐसे दूसरे से लड़ रहे जिसके पास ढाल भी है। जैसे इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम्स इतने हैं, हजारों मिसाइल मारो आप, कुछ ज्यादा असर ही नहीं होता, बिकॉज 90% से ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। सो पाकिस्तान का भी वही हाल है, इट वाज देयर डिफेंस सिस्टम वाज एक्सपोज्ड। इनफैक्ट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि एटलीस्ट भारत ने एक नया S-400 और खरीद लिया है, या एटलीस्ट डिलीवर हो गया है रशिया से। सो इंडियाज डिफेंस सिस्टम्स आर मोर स्ट्रॉन्गर नाउ देन लास्ट ईयर। ये और बात है कि ऑफेंसिव में वो रफाले का पता नहीं क्या चल रहा है, दे हैवंट, इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज मुझे नहीं लगता हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस लास्ट ईयर, लेकिन डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और बढ़ गई है। और सो इट इज लाइक द सेम ओल्ड, मतलब हमारे पास गावस्कर थे जिनका डिफेंस हमेशा जबरदस्त हुआ करता था। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट इज इन द बैटल ऑल्सो। और अभी यहाँ पे अमेरिका में एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग कि भाई डी एस्केलेशन तो छोड़ दें आप, देयर इज अ चांस ऑफ अनदर वेरी सून अनदर एंगेजमेंट, और जो ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा सीरियस था। ऑपरेशन सिंदूर कुछ 88 घंटों का था, और टोटल कैजुअलिटीज वगैरह देखिए सिर्फ 100 थे, और मतलब ज्यादा डैमेज नहीं हुआ दोनों तरफ ना। जैसा कि ईरान के जंग में देखिए आप, ईरान की तरफ कैजुअलिटीज भी हजारों में है और डैमेज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, उस तरह का सस्टेन्ड वॉरफेयर नहीं हुआ। सो दिस वाज अ स्कर्मिश कह सकते हैं आप। इट इज रिमार्केबल बिकॉज दोनों एक न्यूक्लियर पावर्स थे, और बिकॉज ऑफ द एयर बैटल। तो जो एयरफोर्स की यहाँ पे जो एयरफोर्स लोगों से बात करते हैं, फौजी आजकल ना पावर पॉइंट और एक्रोनिम्स बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए, उनसे बात करना ही मुश्किल हो जाता है। तो एनीवे मल्टी डोमेन ये वो बेसिकली बातें काफी हो रही है। सो दे फाइंड दैट इट वाज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, ऑफ एयर वॉरफेयर। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई उस जंग की वजह से कि देखिए अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी, वहां से ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस मालूम हो गई है। अगर आपने देखा तो ये पूरी ईरान की जंग तकरीबन 65 दिन से चल रही है, और फिर जो 4 साल से रशिया यूक्रेन की जंग, दोनों में एयरफोर्स का एंगेजमेंट नहीं हुआ, एयरफोर्स टू एयरफोर्स बैटल नहीं हुआ। हालांकि अब F-16 भी मिल गए हैं टू यूक्रेन, लेकिन एयरफोर्स टू एयरफोर्स कॉम्बैट नहीं हुआ था। तो लोग we're beginning to think कि एयरफोर्स के बजाय drones are more important in the recent war। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई, उससे once again एयरफोर्स की importance has been restored। कह सकते कि नहीं, एयरफोर्स as a striking force is important। In fact जो लोग अगली झड़प की बात कर रहे हैं, they are saying that the air force will play an important role in the next fight also between India and Pakistan। क्योंकि अब ग्राउंड वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं, देखिए दे आर नॉट अटैकिंग ऑन द ग्राउंड। तो मुझे लगता है कि देयर विल बी न्यू परचेजेस, नए एसेट्स आएंगे। इंडिया हैज टू डील, मैंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक तफसीलन आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन में कि इंडिया की एयरफोर्स की क्राइसिस चल रही है, बट अब चलता चल रहा है कि पाकिस्तान विल प्रॉब्ली गेट इट्स 5th जनरेशन फाइटर JC-35 या जो भी है चाइना का। वी विल सी व्हाट हैपेंस विद दैट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिप्लोमेसी तो छोड़ दें आप, एक किस्म से आर्म्स रेस दोबारा शुरू हो गई है साउथ एशिया। लेकिन सर यहाँ पे तो बहरहाल जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो बहुत लंबी लड़ाई तो शायद कोई भी नहीं चाहेगा, भारत को भी सूट नहीं करती। उन्होंने भी यही कहा कि हम तो कुछ चाह रहे थे, 4 दिन के बाद हमारा इरादा ही नहीं था।
اب یہ کہنا کہ ٹرمپ نے سیز فائر کرا دیا یہ بھی ایک بیکار بات ہے. وہ بات تو بالکل غلط ہے ان کی, بیکاز اگر ٹرمپ واز ناٹ انوالو دین ہاؤ کم ہی واز دا فرسٹ ٹو اناؤنس اٹ. یہ بھارت کے ڈپلومیسی پیپل ہیو ٹو ایکسپلین. اٹ از ویری کلیئر. اگر آپ جا کے ڈاکٹر جے شنکر کا ایکس اکاؤنٹ دیکھیں جا کر, تو انہوں نے صاف کہہ رہے کہ روبیو سے ان کی بات ہوئی, روبیو سے ڈوول کی بات ہوئی, جے ڈی وینس سے مودی کی بات ہوئی. رات بھر یہ ان سے کیوں بات کر رہے تھے اگر کوئی رول ہی نہیں تھا؟ کسی اور سے نہیں بات کیا, نیتنیاہو سے نہیں بات کیا, ایم بی ایس سے یا ایم بی زی سے نہیں بات کیا, کسی سے نہیں بات کیا دنیا میں. صرف امریکہ کے ایک نہیں دو نہیں 3 بندوں سے بات کیا, اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اناؤنس کرتے ہیں سیز فائر سب سے پہلے. سو دیٹ از سم تھنگ دے ہیو ٹو live with it. It is not credible ان کی claim. اب یہ کہہ لیں کچھ بھی, اس میں کچھ نہیں ہوتا. بٹ جیسا پاکستان کہہ رہا ہے کہ we have won this, یہ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں. but they have to explain. اور یہ پہلی بار نہیں ہے, مطلب کارگل کے وقت بھی کلنٹن واز انوالوڈ in that thing, اور اس سے پہلے بھی. تو American presidents have always been involved انڈیا پاکستان کی جھڑپوں میں. So I don't think anybody جو serious ہے they don't take that view seriously at all. لیکن سر جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کی جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لڑائی کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی سٹارٹ کر دی گئی تھی, اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا سر اگر دونوں ایک دوسرے کی بات سن ہی نہیں رہے اور لڑائی کی ہی تیاریاں دکھائی دیتی ہیں؟ اگر آپ یہ پہلگام کے اٹیک سے پہلے اگر گئے تو تقریباً 5 سال تک سیز فائر تو برقرار تھا نا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. اور دیٹ وہ جو سیز فائر تھا اٹ واز بیکاز آف دا بیک ڈور ڈپلومیسی بٹوین اجیت ڈوول اور آپ کے کیا نام تھا ان کا, باجوہ, جنرل باجوہ. تو ان کے زمانے میں دیر واز بیک ڈور ڈپلومیسی, اور ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی جس کے وجہ سے بالکل سیز فائر چل رہا تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. حالانکہ عمران خان نے ایک بہت بڑی غلطی کی 2019 کے بعد, جو ٹریڈ بند کر دیا. He should not have done that. It was a very stupid mistake. اور I don't understand کہ مطلب why do that. مطلب دیکھیے اس جھڑک میں انڈیا واز کلیمنگ ٹو بی دا اگریوڈ پارٹی نا, کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, اٹیک کیا گیا, اس لیے ہم ریسپونڈ کر رہے ہیں. وی آر دا وکٹم, انڈیا واز دا وکٹم. اور انڈیا نے نہیں پرپوز کیا ٹو اینڈ دا ٹریڈ, تو پھر پاکستان نے کیوں کیا؟ It's a mistake. اس کا پاکستان کے لیے on the trade issues they should start negotiations. I also think کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں بھی پاکستان has mishandled that diplomacy wise, اور اس کا نقصان پاکستان کو زیادہ ہو رہا ہے. اب وہ UN کو گئے ہوئے ہیں because they are having a crisis on that issue. تو ان ساری چیزوں کے لیے they need some diplomatic discussion. اور پھر آپ کو اگر یو آر گوئنگ ٹو ڈیل وتھ یور ویسٹرن فرنٹ افغانستان کے ساتھ, دین یو وانٹ یور ایسٹرن فرنٹ ٹو بی کوائٹ نا. جی بالکل. لیکن سر ظاہر ہے کہ چاہے آپ ایران کی وار کو دیکھ لیں یا پاکستان ہندوستان کی لڑائی کو دیکھ لیں سر, کہیں نہ کہیں چائنا ہمیں کافی پرومیننٹ دکھائی دیتا ہے. ایران کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ جی چائنا نے ہیلپ کی ہے, اور پاکستان کے لیے بھی اسی طرح کی بات کی جاتی ہے. تو چائنا کا رول اس ریجن میں آپ کو کتنا امپورٹنٹ لگ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ چائناز رول ان انڈیا پاکستان وار واز مور دین وی ہیڈ تھاٹ, جو ابھی صاف ظاہر ہو رہا ہے. اٹس انٹرسٹنگ کہ کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ چائنیز سورسز سے آ رہی ہیں, آپ کے پاس سے نہیں آ رہی. ویسے آرزو آئی ایم کوائٹ امپریس کہ پاکستان سے اتنے لیکس نہیں ہو رہے جتنا ہمارے پاس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ 1 سال تک یہ بات لیک ہی نہیں ہوئی تھی فرام پاکستان سائڈ, رائٹ, کہ چائنا کا کتنا رول تھا. یہ ریولیشن تو چائنا سے آ رہے نا, جو چائنا کا سر بات تو کر رہے تھے لوگ, سر کچھ لوگوں نے بات تو کی تھی, مطلب سننے میں تو آیا تھا کہ چائنا کی مدد ہے. چائنا کی مدد تو براڈ بیسڈ ہے نا, مطلب وہ ازمپشن ہے کیونکہ وہ لڑ رہے تھے JC-10 تھا, PL-15, وہ تو ہم کو سب کو پتا تھا کہ چائنا سے ہتھیار بھی آئے تھے, ٹرکی سے بھی آئے, وی نو اباؤٹ دیٹ. بٹ یہ اتنی اسپیسیفک ریولیشنز چائنا کے طرف سے آئے, not from Pakistan side, which I find interesting.
تو فار ایگزامپل یہ جو نیگوشیشنس ہو رہے ہیں ایران کے، اس میں بھی پاکستان کی طرف سے کوئی لیک نہیں آ رہا ہے، لیکس یہیں سے آ رہے ہیں واشنگٹن سے یا اسرائیل کے پاس سے. سو دیٹ واز ٹو می انٹرسٹنگ. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ چائنا اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہے اس وقت کہ ہم نے اتنا بڑا رول پلے کیا، انجینئرز نے ہمارے سروسنگ بھی کی، وہاں پہ ٹارگیٹنگ، مطلب دے ور ایکچولی انوالوڈ ان دا فائٹنگ، مطلب خالی ہتھیار نہیں دیا. جہاں تک ایران کا سوال ہے، آئی تھنک چائناز رول از لیس دین واٹ وی تھنک اٹ از، اور وہ آپ کو نظر نہیں آیا. صرف ایک انسیڈنٹ ہے جس میں ایک امریکہ کا جو F-15 گرایا گیا، اف یو ریمبر، جس میں وہ پائلٹ گر گیا تھا، اس کے بعد میں ریسکیو کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ دیٹ واز براٹ ڈاؤن بائی اے شولڈر فائرڈ مین پیڈ جو چائنا سے پرووائڈ کیا گیا ہے. اس کے بعد سے کوئی ہیوی بمبارڈمنٹ نہیں ہوا ایران کا. تو وہ پول نہیں کھلی جو سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چائنا نے یہ جو مین پیڈ، وہ سٹنگر میزائل کی طرح ہی ہے جو شولڈر سے فائر کرتے ہیں آپ، کہ وہ چائنا نے پرووائڈ کیا ہے یا نہیں ٹو ایران. اگر اب ایک میسو اگر اٹیک ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا، دین دے ول ریٹیلیٹ. ایک دو بار عباس اراغچی نے کہا تھا کہ وی ہیو نیو ویپنس ناؤ، جو یہ سیز فائر شروع ہونے کے بعد یہ باتیں آئی ہیں. سو وی ہیو ناٹ سین اینی ریئل ایکشن. لیکن جو بیٹل میں جو پروف ہم کو ملا تھا واز رشیا کی انٹیلیجنس واز دا ون دیٹ واز ہیلپنگ ایران ٹارگیٹ امریکہ کی بیسز. چائنا کی مدد از لمیٹڈ ٹو بائنگ آئل، اور ہتھیار کے طور پہ تو دیر از نو پروف کہ انفیکٹ رشیا کی طرف سے بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ رشیا ایک دو S-400 بھیجا سکتا تھا ایران کو، which would have made a huge difference in the fight, but Iran didn't have that. مطلب ایران کے پاس S-300 کے تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں، بہت پرانے، they quite useless now. جو 12 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں اسرائیل نے ان کو ڈسٹروائے کر دیے. So there has been no improvement in Iran's defense system اگر آپ پچھلے جون کی جھگڑے اور اب دیکھیں. So there is no evidence کہ China has been providing weapons. But اگر آپ انڈیا پاکستان کی اگر آپ اور ایک راؤنڈ اگر کر لیتے ہیں تو you will immediately, I can guarantee you کہ there will be significant presence of new Chinese weapons یا modified Chinese weapons. اور it will be interesting to see کہ پاکستان F-16 یوز کرتا ہے یا نہیں، بیکاز دے آر ناٹ سپوز ٹو بی یوزڈ اگینسٹ انڈیا. اور اب پھر اپ گریڈ بھی مل گئے ان کو F-16 کے جو الیکٹرانکس کا. سو پاکستان کین دے میک دا آرگیومنٹ کہ فار ڈیفینس پرپزز کین وی یوز F-16 offensive purposes. تو ابھی تک تو جو رول ہے کہ they can only use it for counter terrorism، یعنی ویسٹرن فرنٹ پہ یوز کر سکتا ہے پاکستان، ایسٹرن فرنٹ پہ یوز نہیں کر سکتا ہے. بٹ if they are under attack, I don't know what the rule is. لیکن سر لاسٹ میں یہ تو پوچھنا چاہوں گی، جیسے یہ بات بھی ویسے چیمہ صاحب ہی کہہ رہے تھے ایک بار کہ چائنا جو بھی ویپنز بناتا ہے یا میزائلز بناتا ہے یا فائٹر جیٹ بناتا ہے تو وہ پاکستان کو دیتا ہے تاکہ ہم بھارت پہ ٹیسٹ کر سکیں. سر واقعی میں چائنا کو اتنا پرابلم ہے انڈیا سے کہ وہ خود کبھی نہیں لڑتا، وہ ہمیں لڑاتا ہے؟ نہیں، وہ بات تو غلط ہے. چائنا نے 1962 میں اٹیک کیا، پھر اس کے بعد گلوان بھی چائنا نے اٹیک کیا 2020 میں. اینڈ بعض لوگ کہتے ہیں، مینی انڈینس خود کہتے ہیں کہ دلی اسٹیٹ جتنا زمین ہے اتنی زمین چائنا نے ہڑپ لی ہے گلوان کے بعد. اروناچل پردیش میں بھی 2022 میں انکرشن ہوا تھا جو امریکن انٹیلیجنس کی وجہ سے انڈیا واز ریڈی فار دیم. گلوان میں انڈیا واز ناٹ ریڈی. تو آئی ایم ناٹ ورڈ. میں پچھلے نومبر میں چائنا میں گیا تھا تو آئی گیو سم لیکچرز ان کے یونیورسٹیز میں، تھنک ٹینکس میں، اور آئی میٹ سم آف دیئر پرومیننٹ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک بندے تھے، وہ آئے تھے میرے لیکچر سننے. میں نے اس کے بارے میں تفصیلاً لکھا ہے، ایک دو آرٹیکلس فرنٹ لائن میگزین میں بھی کافی تفصیل سے لکھا ہے اس کے بارے میں، اور انڈیاز ورلڈ میں بھی لکھا اس ٹرپ کے بارے میں. تو مجھے جو انٹرسٹنگ سوال وہ پوچھ رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ دے ڈونٹ سی انڈیا ایز اے ملٹری تھریٹ ایٹ آل. چائنا ان کو انڈیا ایز اے مینوفیکچرنگ ہب تھریٹ لگتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے انڈیا کین ٹیک اوے چائناز مینوفیکچرنگ
जो उनका मार्केट शेयर है अभी तक 50% के करीब हो गया है, तो वो डरे हुए हैं कि अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि अब आईफोन जो अमेरिका में आते हैं सारे के सारे इंडिया से आते हैं और आईफोन पे टैरिफ नहीं है, तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ नहीं है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह पर। तो चाइना के लिए दैट इज अ बिग थ्रेट कि भाई ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 20% ऑफ द आईफोन बिजनेस जो अमेरिका की मार्केट है विच इज ऑल्सो प्रोबेबली द मोस्ट प्रॉफिटेबल, वो इंडिया को चली गई है। बट उसके बाद और कुछ हुआ नहीं, बट दे आर वेरी वरीड कि अगर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर करे या अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी है डिसाइड्स टू डू दिस, तो उससे वो थ्रेट है, क्योंकि दे सी कि इंडिया हैज अ चीपर लेबर मार्केट, इंडिया के पास हजारों इंजीनियर्स वगैरह हैं, सो दे सी इंडिया एज एन इकोनॉमिक थ्रेट बट नॉट एज ए मिलिट्री थ्रेट। उसमें इट इज इंटरेस्टिंग, मैंने एक दो बार कोशिश की टू प्रोवोक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कशन रेज करके या फिर अमेरिका का क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में, तो या तो वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे थे या एक दो लोगों ने कह दिया क्लियरली कि वी आर नॉट वरीड अबाउट इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, वी आर वरीड अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक पोटेंशियल, ये बात वो कह रहे थे। बिल्कुल, लेकिन खैर सर यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा कि 2-3 दिन से जश्न मनाए जा रहे हैं, आई होप के टेंशन दोबारा ना बढ़े। लेकिन क्या दोबारा कोई अटैक आपको लगता है फिर से अटैक होगा क्या भारत पे? कोई तैयारी कर रहे हैं या पाकिस्तान की तरफ कुछ सोचा? नहीं, दिस इज नॉट अ गुड टाइम, मतलब इंडिया तो नहीं, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू अटैक इंडिया। अब ये और बात है कि अगर इंडिया चाहता तो दे कुड हैव हैड अ सेकंड राउंड, जो दिल्ली में बम फटा था, इंडिया ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान को ब्लेम भी नहीं किया। देखिए इंडिया वहां पे एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा में फंस गए थे। अगर इंडिया कहती कि ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व, तो इट इज डोमेस्टिक टेररिज्म और कश्मीरीज थे वो, तो दे आर देन कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हुआ। अगर वो कहते हैं कश्मीर नॉर्मलाइज हो गया, देन फिर ये टेररिज्म क्यों हो रहा है, देन यू हैव टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर इट, राइट? ये बाहर से आ रहा है। तो इंडिया चोज टू एक्सेप्ट कि कश्मीर नॉर्मलाइज नहीं हुआ रादर देन ब्लेम पाकिस्तान एंड स्टार्ट ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि फंस गए ना वो। अब कहकर जिस दिन वो कहेंगे कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टेररिस्ट अटैक, उसी दिन उनको या दे हैव टू रिस्पॉन्ड, लोग पूछेंगे कि कहाँ है आपका ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि वो पॉज पे है ना, स्टॉप थोड़ी हुआ है। सो इंडिया चोज नॉट टू डू इट। तो अब ये है कि अगर और एक बार टेररिस्ट अटैक खुदा न खास्ता होता है तो क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। And I don't think कि पाकिस्तान wants to have, आपकी इकोनॉमी is in a worse position now than last year। ठीक है, थोड़ी संभल रही थी, अब ये तेल की वजह से, देखिए ईरान की वॉर में आपका डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर तो बड़ा है यकीनन, बट आपका इकोनॉमिक सिचुएशन और भी खराब हो गया है कंपेयर टू रिलेटिवली आपको ज्यादा। और प्लस ये एक नई चीज जो शुरू हुई है यूएई के साथ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन यूएई से भी आपको बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस आते थे, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, डॉलर कम हो जाएंगे। एंड अगर इफ दिस इज अ स्ट्रेटेजिक थिंग, अगर यूएई जो कर रहा है अगर वो स्ट्रेटेजिक है, तो इट माइट स्टार्ट अफेक्टिंग एवरी लेवल ना। अभी तो लेबर को फेंक रहे हैं, फिर उसके बाद बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी ओनर्स, तो काफी नुकसान हो सकता है। सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन टू स्टार्ट अनदर वॉर। ये और बात है कि वो अब इस पे 10 साल और ऐश कर ले ऑपरेशन सिंदूर पर। नहीं सर, अभी हमें उधर अफगान बॉर्डर ने भी काफी बिजी कर रखा है, मेरे ख्याल है इनको उधर भी देखना पड़ रहा है, इस वजह से भी थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है कि भारत से मजीद क्लैशेस ना हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय। विराट कोहली 0 पे चले गए।